السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، انبیاء کے وارث کہلانے والے علماء دین ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان علماء کے اوپر عوام کا وہ اعتماد نہیں ہے جو ایک عام سیاستدان، عام کونسلر یا عام سرکاری عہدیدار پر ہوتا ہے۔ ہر بندہ دین اسلام کو چاہتا ہے، دین اسلام کو پسند کرتا ہے، لیکن دین اسلام سے دوری کی وجہ کون ہے؟ کیا یہ علماء سو ہیں؟ اور علماء سو ہوتے کس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ مدارس کے اندر سکینڈل بنتے رہتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جس وجہ سے لوگ دین کی طرف رغبت رکھنے کے، دین سے مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے اندر یہ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رہے۔ مگر اس پیار اور محبت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے علماء حق کو میدان میں آنا پڑے گا اور علماء سو کو رد کرنا پڑے گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء سو کون ہوتے ہیں؟ علماء سو ہر طبقہ کے اندر، ہر مسلک کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہے اور لوگ دین سے متنفر ہیں، اور دین سے دوری کا سبب بھی یہی علماء سو اور ظالم دین لوگ ہیں۔ آپ کو شاید میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، بہرحال آپ چھوٹی سی ویڈیو اس عالم دین بلکہ ظالم دین کی دیکھ لیں۔ ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا، بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل، اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے، لہذا اللہ ہمیں اولاد دے دو۔ سمجھے؟ یہ ہوتا مولوی صاحب۔ حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا، مولانا شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طلباء نے پرچی دی کہ استاد جی بوڑھے ہو گئے، ابھی تک بھی گڑبڑ کر رہے ہو کیا؟ ایسے بھی وقوف لوگ ہو، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھاپے میں اسجد، تو طلباء نے پرچی دے دی بخاری کے سبق میں، کہا حضرت ابھی تک بھی رفع نصب جر دے رہے ہو، ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے؟ تو حضرت کا جواب ذرا سننا، فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے؟ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے؟ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی، سمجھے؟ استعمال ہوتے ہیں برحال بینگن بھی حیران بینگن بھی حیران ہے، یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھے میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں ارے میں نے رب آپ کو بتایا بے ایمانو، سمجھے بھائی جان، تم لوگوں کی مرضی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، سمجھے بھائی جان، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہو گئی تو اس کو اولاد بھی دے دے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی ان کو سنا دو۔
جی ناظرین محترم، آپ نے جناب حضرت مولانا علامہ صاحب کی جو ہے نا وہ بات کو سننی ہے، بغور دیکھ لیا ہے کہ حضرت صاحب نے آگے قرآن پاک کھولا ہوا ہے اور کنٹینیو درس قرآن دے رہے تھے، اور درس قرآن دیتے دیتے بیچ میں جو درس انہوں نے دیے آپ نے بھی سن لیا ہے۔ اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے، میرے اوپر نہیں چھوڑنا کہ میں کوئی کمنٹ دوں گا۔ میں کوئی کمنٹ دیتا ہوں تو لوگ جناب وہ ان کے دفاع میں آ کے چھاتی کھول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا یہ عالم دین جو ہیں اس طرح کے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ تو کیا ان جیسے علماء کی وجہ سے ہمارے دین کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھتی ہیں؟ ان جیسے علماء کی وجہ سے لوگ حق بات قبول کرنے سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ یہی وجوہات ہیں۔ اب آپ نے خود جو ہے نا وہ کمنٹس کر کے مجھے آگاہ کرنا ہے، میری اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا حامی ناصر ہو، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔